ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد اور تمام ہی مسلمانوں نے عالم اسلام اس مہینے کو انتہائی عقیدت سے رسالت مآب کی نسبت سے مناتے ہیں۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو۔ ربیع الاول کا لفظی معنی ہے پہلی بہار۔ یہیں سے اللہ کا نبی سے محبت کا اندازہ ہو رہا ہے، نبی آخری ہے، بہار پہلی ہے۔ آخری نبی ہے اور بہار پہلی ہے۔ مسلمانوں نے اسلام اس مہینے میں اپنی اپنی نیت اور اپنی اپنی عقیدت اور اپنی اپنی ظرف کے مطابق رسالت مآب کی عزت منائیں گے، رسول کا دنیا میں آنا منائیں گے۔ میرے اہل سنت بھائی 12 کو میلاد منائیں گے، ہم 17 کو منائیں گے۔ 12 بھی منائیں تو پھر بھی بات ٹھیک ہے، 17 بھی منائیں تو بات پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تاریخیں نہیں دیکھنی، ہم نے محبت کا معیار دیکھنا۔ 12 میں ہے یا 17 میں ہے، 12 کو بھی آئے تو رسول ہی ہے، 17 کو بھی آئے تو رسول ہی ہے۔ لیکن 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے۔ چاند نہ تھا اور یہ تھے، یہ چاند کی وجہ سے نہیں ہے، چاند ان کی وجہ سے۔ آمد منانی چاہیے، دن منانا چاہیے۔ مسلمان جلوس بھی نکالیں گے، نبی کی یاد میں اونٹ بھی نکلتے ہیں۔ میں نے اپنے اہل سنت دوست سے پوچھا تھا یہ اونٹ کیوں نکالے جاتے ہیں؟ اس نے کہا یہ اس اونٹ کی یاد میں ہے جس پہ رسالت مآب بیٹھتے تھے۔ رسالت مآب ایک اونٹنی پہ بیٹھتے تھے جس کا نام قصوہ تھا، اس کی وجہ سے اس کی یاد میں یہ نکالا جاتا ہے۔ میں نے کہا جس کا احترام بھی کرنا چاہیے، انہوں نے کہا بے شک کرنا چاہیے۔ میں نے کہا پھر اپنے اپنے عقل کی بات ہے، جس پہ نبی بیٹھتے تھے اس کا احترام کر لیا، لیکن جو نبی پہ بیٹھتے تھے، جس پہ تھوڑی دیر کے لیے رسول بیٹھا، وہ اونٹنی مسلمانوں کو یاد رہی۔ جس پہ تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر بیٹھے وہ اونٹنی یاد رہی، اور جو محمد پہ بیٹھے رہے، جو رسول کی مہروں کے سوار رہے۔ میلاد آپ بے شک منائیں، حکم تھا میرے بھائی نوید جعفری صاحب کا، تعمیل ہو گئی، میلاد بے شک منائیں، لیکن کم از کم میلاد مناتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ ہمارے نبی آئے کہاں سے، کس کے گھر میں آئے، وہ گھر ضرور بتانا پڑے گا۔ صرف اس نام کو چھپانے کے لیے لوگوں نے فرضی کردار تراش لیے۔ ایک دائی نے پالا تھا، وہ دائی رسول کو بچپن سے لے کے چلی گئی تھی، صرف اس دائی کا کردار بنایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ پالا کس نے تھا۔ اگر یہ دائی کا نام بتائیں گے تو پھر لوگوں کو پوچھیں گے کہ اگر دائی نے نہیں پالا تو پھر کس نے پالا؟ باپ تو دنیا میں نہیں تھا، پھر نام لینا پڑا گا علی کے باپ کا، اور علی کے باپ کا نام لینے سے وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ اپنے باپ کا فرق نہیں تھا۔ جتنا چھپاتے چلے گئے ابو طالب اتنا ابھرتا چلا گیا۔ چل تو نے چھپا لیا کہ نام رکھا ابو طالب نے، تو نے کہا نہیں رکھا، پالا ابو طالب نے، تو نے کہا نہیں پالا، سب کچھ تو نے کر لیا، لیکن تاریخ میں تو اگلا ظلم نہ کر سکا۔ صرف ہمیں اتنا بتا دے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ وہ جو دعوت ذوالشیرہ ہے، وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا، وہ جو 40 کافر آئے تھے، وہ کس کے گھر میں آئے تھے؟ اب یہاں پہ کوئی بھی نہ چھپا سکا۔ ابن خلدون سے شبلی نعمانی تک، شبلی نعمانی سے لے کر سلیمان قندوسی تک، سلیمان قندوسی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک سب نے لکھ دیا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تھی۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ ابو طالب کا گھر کہاں تھا، وہ کہے گا مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا، وہ کہے گا مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کی ہوئی، جب خدا کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ آج مولویوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ پھر خدا کو کیا ضرورت تھی کہ بات توحید کی تھی وہ ابو طالب کی حویلی میں رہی ہے، بات رسالت کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ خدا کہہ دیتا میرا محمد ہمیں احسان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خانہ کعبہ میں آ، 40 کافروں کو وہاں بلا، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، میرے گھر میں میری بات کر۔ گھر اللہ کا تھا لیکن خدا نے اپنے گھر میں دعوت نہیں کروائی، دعوت کرائی ابو طالب کے گھر میں۔ جب ہم نے مولویوں سے پوچھا اس میں راز کیا تھا، انہوں نے کہا یہ فضیلت ابو طالب نہیں تھی، اس لیے ابو طالب کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہوا کہ اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں بت رہتے تھے۔ مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت رہے۔ جب اللہ کے گھر میں بت تھے، ابو طالب کے گھر میں تو اس دور میں بت تھے۔ ناتے کیا بڑی تیرا کام آتے تیرے گیت گاما یا رسول اللہ، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا مصطفیٰ کھاتا رہا۔ شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ نبی کا در کون ہے۔
علی بابوہا، علی در ہے، اب کہ سارے نبی تیرے در کے سوال۔ حقیقتیں آہستہ آہستہ سارے سمجھ آئیں گے، مان سارے جائیں گے۔ اللہ نے یہ ہمیں ہی امتیاز بخشا ہے کہ ہم آگے آگے چلیں گے، لوگ ہمارے پیچھے پیچھے۔ جن کو جلوس اچھا نہیں لگتا تھا وہ سارے اسلام آباد بیٹھے ہیں۔ جو کہتے تھے جلوس چار دیواری میں رہنا چاہیے، آج خود جلوس بھی ہیں، ہاتھوں میں پرچم بھی ہیں، اسلام آباد بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اور حکومت کہہ رہی ہے کہ چار دیواری میں جلوس لے کے جاؤ، وہ کہتے نہیں چار دیواری میں نہیں، ہم جلوس سڑکوں پہ لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب اچھی ریت ڈال دی تم نے، پتہ چل گیا کہ جب جلوس نکالا جائے پھر چار دیواری میں نہیں ہوتا، سڑکوں پہ ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے۔ اب اللہ جانے یہاں پہ دیہات ہے، کوئی ایک بندہ بھی بات سمجھے گا نہیں سمجھے گا۔ مولانا فضل الرحمان تو نے جلوس کس بات کا نکالا ہے؟ وہ کہتا ہمارا احتجاج ہے کہ حاکم نااہل ہے، ہم اسے تخت سے اتارنے آئے، حاکم نااہل ہے، ہم اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں۔ تو یہی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ حاکم نااہل تھا، اسے تخت سے اتارنے آئے۔ جو قابل نہ ہو، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، مولوی سڑکوں پہ آئے، مولویوں نے سڑکوں پہ آ کے یہ حصہ بنا دیا تاریخ کا کہ اگر کوئی ایسا تخت پہ بیٹھ جائے جو نااہل ہو تو اس کے خلاف جلوس نکالا جا سکتا۔ تو ہمیں شیعوں کو کافر کیوں کہتے؟ تو ہم ہی تو یہی کہہ رہے تھے کہ منبر محمد اسے دینا چاہیے تھا جو اہل تھا۔ ابھی تو ٹیکس چور پکڑے جا رہے ہیں، ابھی تو فدیہ کے چور باقی ہیں۔ آج حکومت کہہ رہی ہے جس نے قومی خزانہ کھایا اس کا احتساب ہوگا۔ جو قومی خزانہ لوٹے اس کا احتساب ہوگا، اور جو محمد کی بیٹی کا حق آ جائے۔ ایک شخص نے چوری کی، سنی کتاب میں واقعہ لکھا، رسول کی بارگاہ میں اس شخص کو لے کر رسول نے کہا اسے بعد میں سزا دینا، پہلے اس کے باپ کو بلاؤ۔ سنی کتابوں میں حوالہ موجود ہے، اس کے باپ کو بلایا گیا، یا رسول اللہ چوری بیٹے نے کی ہے، مجھے بلایا کیوں کیا؟ رسالت باپ نے فرمایا تو ایک دفعہ بازار میں گزر رہا تھا اور تو نے دکاندار سے پوچھے بغیر ایک کھجور اٹھا کے منہ ڈالی۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا تو ہوا تھا۔ فرمایا وہ کھجور خوراک بنی تھی، وہ تیرے لہو کا حصہ بنی، وہی لہو تیرے بیٹے کی رگوں میں ہے۔ اس نے چوری نہیں کرنی تو کیا کرنا تھا؟ سنی کتابوں یہ واقعہ اخلاق کے لیے لکھا تھا، میں نے نتیجہ اور نکال لیا۔ انہوں نے لکھا تھا اخلاق کے لیے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس بندے کو بلا کے کم از کم ہمیں اتنا تو بتا دیا، جو ایک کھجور کھائے اس کی اولاد تو ایسی ہوتی ہے جو پورا باغ کھا جائے۔ ربیع الاول منانا ہے تو پھر علی سے پوچھو احترام رسالت کے۔ کتابوں میں لکھا ہے، سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا۔ غائب کے علم جاننے والے نبی نے، توجہ ہے میری طرف سے، جن جن کی ذہنیت ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ مزاج نہ ملتا ہو تو 3 گھنٹے کا سفر نہیں ہوتا۔ رسول کو خبر تھی کہ انہیں ساتھ چلنا ہے، رسول نے جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے گئے۔ مدارج النبوہ کتاب ہے، لکھی شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے ہے، کتاب بھی شیعوں کی نہیں، مصنف بھی شیعوں کا نہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے جب رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا چکے تو علی تنہا رہ گئے۔ بالکل وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جو جافی صاحب کتاب میں لکھے۔ محدث دہلوی لکھتا ہے کہ رسول نے جا کے علی کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور لے کے کہا ماذا یبکیک یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟